Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine, healthy and safe at your home with your family, and may Allah keep you safe and healthy along with your families. Here is unit number 4 and it's for grade 3, Abdul Sattar Eidi. And kindly students keep it in mind while you check the videos of reading or writing. Please open your books and check the reading and do reading according to your book page, whatever you are reading, because there should be some lines missing in the videos which we have captured here, but you have to check your book according to the page you should be reading. So here is unit number 4, Abdul Sattar Eidi. And before reading, there are some sections which are called pre-reading and while reading and before reading and after reading, and these are only to make the concentration of the students that whatever he is reading or his understanding about the unit. So in this unit, pre-reading is helping someone without expecting a reward is something very few people do. Can you think of a person who has helped you? Have you thanked them? Share with your class. اس یونٹ میں اس لیسن میں عبد الستار ایدی جیسی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ایک خدمت گزار انسان تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہی لوگوں کی خدمت کی ہے فری آف کاسٹ، بغیر کسی مطلب کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو جب ہم اسی پری ریڈنگ میں یہی بتایا گیا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور بغیر کسی انعام کی لالچ کے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا آپ ایسا کام کریں گے، یہ کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو شکریہ ادا کیا ہے؟ کیونکہ ایک شکریہ ہی ایسے لوگوں کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، کیونکہ اصلی انعام تو اللہ پاک کی ذات ہی دے سکتی ہے. تو عبد الستار ایدی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھے. ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیر آر ویریس امپورٹنٹ پروفیشنز دیٹ پیپل کین چوز آل اوور دا ورلڈ، کہ بہت سے ایسے بے شمار شعبے ہیں جو کہ اس دنیا میں یا لوگ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. سم آف دیز انکلوڈ ہیلپنگ پیپل ایز مچ ایز پاسبل. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ کچھ ایسے شعبے شامل ہیں، کچھ ایسے جن کا کام صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہیلپ کرنا ہوتا ہے. سچ ایز فلنتھراپسٹ. فلنتھراپسٹ ایسے انسان کو کہتے ہیں جو کہ دوسرے انسان کی بغیر کسی غرض یا بغیر کسی مفاد اور مطلب کے ان کی مدد کرتا ہے. A philanthropist is someone who gives a lot of their money or time to help others. اور فلنتھراپسٹ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنا وقت اور پیسہ دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے لگاتا ہے. ڈونیٹنگ منی اور والنٹیئرنگ یور ٹائم آر گڈ ویز ٹو ہیلپ ادر پیپل. اور اپنا پیسہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے لگاتا ہے کہ ان کے اچھے کاموں کے لیے، تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں. عبد الستار ایدی واز گریٹ فلنتھراپسٹ. عبد الستار ایدی جو ہیں وہ بھی ایک ایسے ہی دوست انسان تھے کہ جو کہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور جس میں ان کا کوئی بھی مفاد نہیں تھا. یو مے ہیو ہرڈ اباؤٹ ہیم بیکاز، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، بیکاز ہی ہیز ہیلپڈ سو مینی پیپل، کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے. اور عبد الستار ایدی واز born in 1928. عبد الستار ایدی جو تھے وہ 1928 میں پیدا ہوئے. He and his mother were poor. وہ اور ان کی ماں بہت غریب تھیں. But his mother taught him، لیکن ان کی ماں نے ان کو سکھایا to think about other، کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں. When he was little، جب وہ بہت چھوٹے سے تھے، he sent him to school. She sent him to school. وہ انہوں نے
عبدالستار عیدی کو اسکول بھیجا with 2 پیسہ. کیسے اسکول بھیجتی تھی کہ ان کو ڈیلی کے بیس پہ 2 پیسہ کوائنس دیتی تھیں. 1 to buy his lunch, جس سے وہ ایک اپنا لنچ خریدیں, and 1 to give to a beggar, کہ وہ کسی ضرورت مند یا فقیر کو دیں. عیدی's mother became unwell. عیدی کی ماں بیمار ہو گئیں. when he was 11 years old, کہ جب عبدالستار عیدی جو ہے وہ 11 سال کے تھے. he looked after her. عبدالستار عیدی نے اپنی والدہ کی جو ہے خدمت کی. until she had died 8 years later, یہاں تک کہ 8 سال بعد جو ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گئیں. when he was 19 years old, لیکن جب عبدالستار عیدی جو تھے وہ 19 سال کے تھے, عیدی موو ٹو کراچی. وہ کراچی شفٹ ہو گیا, کراچی کی طرف حرکت کر کے یہ منتقل ہو گئے. ہی سولڈ کلاتھ, انہوں نے کپڑا بیچا. بٹ وٹ ہی ریئلی وانٹیڈ واز ٹو ہیلپ پیپل, لیکن اصل میں وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھا؟ ٹو ہیلپ پیپل, لوگوں کی مدد کرنا. ہو ور پور, اور جو کہ غریب تھے اور بیمار تھے. ہی وانٹیڈ ٹو سیٹ اپ اے پلیس, انہوں نے ایک ایسی جگہ قائم کی ویئر پور پیپل could get medicine, جہاں جو غریب لوگ تھے وہ ادویات حاصل کر سکتے تھے. اینڈ ہیلپ فار فری, اور ان کو فری مدد ملتی تھی. ہی آسکڈ پیپل فار ڈونیشنز, انہوں نے لوگوں سے امداد کے لیے امداد مانگی یا امداد اکٹھی کی. اینڈ پیپل گیو ہم منی, اور لوگ ان کو پیسہ دیتے تھے. ان 1951, 1951 میں ہی یوز دا ڈونیشنز ٹو سیٹ اپ اے اسمال میڈیکل ڈسپینسری, انہوں نے جو تھا وہ پیسہ اکٹھا کیا اور اس سے کیا بنایا؟ ایک چھوٹی سی طبی امداد کی ڈسپینسری. فرام دیئر, وہاں سے پیپل کوڈ گیٹ ہیلپ, لوگ وہاں سے مدد حاصل کر سکتے تھے. وین دے ور ill اور injured, جب وہ بیمار ہوتے اور زخمی ہوتے. ہی آلسو باٹ اے وہیکل, انہوں نے ایک سواری خریدی. دیٹ وہیکل واز ہز فرسٹ ایمبولینس, اور یہ سواری جو تھی وہ ان کی کیا تھی؟ پہلی ایمبولینس تھی. ہی ڈروو اٹ اراؤنڈ کراچی, انہوں نے اس کو پوری کراچی کے ارد گرد چلایا. ہیلپنگ پیپل, لوگوں کی مدد کی. اینڈ گیونگ آؤٹ میڈیسن ٹو دوز ہو نیڈڈ, اور ان لوگوں کو ادویات فراہم کی جن کو ان کی ضرورت تھی. عبدالستار عیدی کنٹینیوڈ ٹو کلیکٹ ڈونیشنز, عبدالستار عیدی نے امداد یا عطیات اکٹھے کرنے جاری رکھے. ہی باٹ مور ایمبولینسز, انہوں نے اور زیادہ ایمبولینسز خریدیں. اینڈ اوپن مور میڈیکل سینٹرز, اور اس سے زیادہ کہیں زیادہ انہوں نے طبی امداد کے مراکز کھولے. ہی گاٹ پیپل ہو ور اسٹڈنگ ٹو بیکم ڈاکٹرز ٹو ہیلپ ہم, انہوں نے ایسے لوگ بھی تلاش کیے, حاصل کیے جو کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ڈاکٹر بن رہے تھے یا وہ پڑھائی کر رہے تھے. عیدی گاٹ ادرس ٹو والنٹیئر ٹو, عیدی گاٹ ادرس ٹو والنٹیئر, عیدی نے دوسرے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ وہ لوگ بھی جو کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے تھے بغیر کسی غرض کے. ڈاکٹرز, نرسز, ڈرائیورز اینڈ اینی ون ہو وانٹیڈ ٹو ہیلپ ادر کوڈ والنٹیئر, ہر وہ ڈاکٹر, نرس, گاڑی چلانے والا اور ہر وہ انسان جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ والنٹیئر بن سکتا تھا. عیدی اسمال ڈسپینسری grew into what is now known as the عیدی فاؤنڈیشن. عیدی اسمال ڈسپینسری grew, کہ عیدی کی جو چھوٹی سی ڈسپینسری تھی وہ اب ایسی ہے, ایسی جگہ لے چکی ہے کہ قائم ہو گئی ہے کہ جیسے کہ اب عیدی فاؤنڈیشن ہے. The foundation also takes care of babies and children when their families cannot look after them. کہ عیدی فاؤنڈیشن میں ایسے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اور بڑے بچوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جن کا خیال ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے نہیں رکھ سکتے. ان ہز لائف ٹائم, اپنی زندگی کے وقت میں عیدی became the legal guardian of over 20,000 children.
عیدی نے اپنی زندگی میں ہی 20,000 سے زائد بچوں کی سربراہی، قانونی طور پر ان کی سربراہی لی، ہوز فیملیز کوڈ ناٹ کیئر آف دم، جن کے خاندان والے، یعنی کہ ایسے بچوں کی انہوں نے سربراہی لی قانونی طور پہ کہ جن کو ان کے گھر والے نہیں رکھنا چاہتے تھے، نہ رکھ سکتے تھے، ان کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے۔ وین بیبیز آر لیفٹ ایٹ عیدی فاؤنڈیشن سینٹر، جب بچوں کو چھوڑا گیا، ان کو the babies are left when babies are left at عیدی فاؤنڈیشن سینٹرز، جب بچوں کو عیدی فاؤنڈیشن میں چھوڑا جاتا ہے، they are carries for in special homes called orphanage۔ اب ان کو پھر ایک علیحدہ خاص طور پہ گھروں میں رکھا جاتا ہے جن کو یتیم خانہ کہا جاتا ہے، اینڈ گیون ایجوکیشن، اور ان کو وہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ سم گو ٹو لیو ود نیو فیملیز، اور وہاں سے پھر کچھ بچے جو ہیں وہ نئے خاندانوں کے ساتھ رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بچوں کو یتیم خانے سے بچوں کو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے بچے جو ہیں وہ نیو فیملیز کے ساتھ رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان 1965 میں عبدالستار عیدی میرڈ اے نرس کالڈ بلقیس، کہ عبدالستار عیدی نے ایک نرس کے ساتھ شادی کی جن کا نام کیا تھا؟ بلقیس۔ دے ہیڈ 4 چلڈرن، ان کے 4 بچے تھے۔ بلقیس عیدی ورکڈ فار دا عیدی فاؤنڈیشن، بلقیس عیدی نے عیدی فاؤنڈیشن کے لیے کام کیا۔ عیدی فاؤنڈیشن مینس جو عیدی کا ادارہ ہے۔ اب عیدی فاؤنڈیشنز میں بہت سارے ہاسپٹلس ہیں، ڈسپینسریز ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم ہے، ایک بنیاد ہے ایسی چیز کی جس میں بہت سارے اس کے آگے ادارے کام کرتے ہیں۔ شی مینیجڈ دا ورک دے ڈو ود مدرس اینڈ دے چلڈرن، انہوں نے اس کام کو سنبھالا جو کہ ماؤں اور ان کے بچوں کے متعلق جو کام کیے جاتے ہیں۔ مینی مدرس نیڈ ہیلپ فرام ڈاکٹرز اینڈ نرسز وین دے آر ہیونگ اے بیبی، بہت سی ماؤں کو ڈاکٹر سے اور نرسز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ بچے کو دنیا میں لانے کے قابل ہوتی ہیں۔ ایٹ دا عیدی فاؤنڈیشن سینٹرز، عیدی فاؤنڈیشنز میں ڈاکٹرز اینڈ نرسز آفر فری ہیلپ ٹو مدرس، کے ایسے اداروں میں جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں عیدی فاؤنڈیشن میں، وہ ایسی ماؤں کو فری جو ہے وہ مدد مہیا کرتے ہیں۔ ٹوڈے دا عیدی فاؤنڈیشن کنٹینیوز ٹو ریز منی، آج عیدی فاؤنڈیشن نے جو ہے پیسہ اکٹھا کرنا جاری رکھا ہوا ہے، اینڈ یوز اٹ ٹو ہیلپ پیپل، اور اس سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اٹ ہیز اوور 1800 ایمبولینسز اینڈ ہیز ٹرینڈ اوور 40,000 نرسز، اس پیسے سے 1800 سے زیادہ ایمبولینسز خریدی گئی ہیں، اور 40,000 سے زیادہ جو نرسز ہیں ان کو ٹرین کیا گیا ہے۔ Thousands of volunteers have worked for the foundation، بہت جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جو خدمت گزار جو ہیں، خدمت خلق کرنے والے جو لوگ ہیں وہ عیدی فاؤنڈیشنز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اوور 1 ملین پیپل، تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں have been helped by the عیدی فاؤنڈیشن سینٹر، ان کی عیدی فاؤنڈیشن سینٹر کے تھرو جو ہے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ the foundation helps a lot of different people، جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت سے مختلف قسم کے لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ in addition to helping people with medical problems، یہاں تک کہ اس میں جو ہے طبی امداد کے جو طبی مسائل ہوتے ہیں اس معاملے میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ they also help people who need food or a place to live، اور they also help، اچھا یہ ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں جن کو خوراک یا رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیپل ود ڈسیبلٹیز اینڈ مینی ادرس، اور ایسے لوگوں کی بھی جو کہ معذور ہوں، اور بہت سے دوسرے لوگ۔ دا عیدی فاؤنڈیشن ہیز ایون گاٹ سم بوٹس، عیدی فاؤنڈیشن نے کچھ کشتیاں بھی حاصل کر لی ہیں۔ دیٹ دے یوز ٹو ریسکیو پیپل ہو آر ان ٹربل ایٹ سی، وہ ان لوگوں کو مشکل وقت میں بچاتی ہیں جو سمندر میں مشکل میں ہوتے ہیں۔ عیدی بگنز ہز ورک ان پاکستان، عیدی نے اپنا کام پاکستان میں جاری رکھا ہوا ہے۔ بٹ ٹوڈے ہز فاؤنڈیشن ہیلپس پیپل
ہیلپ آل اوور دا ورلڈ کہ اب اس فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہیں انہوں نے دوسرے لوگوں کی امداد پوری دنیا میں شروع کی ہوئی ہے. دا فاؤنڈیشن ہیز ڈونیٹڈ منی ہیلپ آفٹر فلڈس. کیا ہے کہ یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں انہوں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کرتے ہیں اور جب سیلاب آتا ہے اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اینڈ ادر ڈیزاسٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ. اور دنیا میں جب دوسری تباہی کوئی ایسے آفات آتی ہیں, قدرتی آفات آتی ہیں, تب یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ان ایشیا when some people dials 115. ایشیا میں جب بھی لوگ 115 کو پہ کال کرتے ہیں فار ہیلپ, مدد کے لیے, ان این ایمرجنسی, ضروری جو ایمرجنسی کے حالات میں, دا ٹیلیفون کال از آنسرڈ بائی دا ایدی فاؤنڈیشن. اور اس کال کا جواب جو ہے وہ ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے دیا جاتا ہے. عبدالستار ایدی lived according to his beliefs following اسلام. عبدالستار ایدی نے جو اپنی لائف جو ہے وہ کیسے گزاری ہے, وہ دین یا اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری ہے. اینڈ ڈوئنگ گڈ ڈیڈس فار ادرس. اور دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے اچھے کام کیے. ایون اف دے ور فرام اے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ اور ریلیجن. یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے ان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, جو ان کی پشت ہے, وہ کسی اور جو ہے مختلف حالات سے ہیں. ہی ورکڈ ہارڈ آل ہز لائف. انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کی. ہی لیوڈ ان اے اسمال اپارٹمنٹ ان دا ایدی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹر بلڈنگ. اور جو ہے وہ بہت سارے, وہ کہاں رہتے ہیں, ایدی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹر کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. ڈریسڈ سمپلی, سادہ لباس پہنا. اینڈ اسٹیڈ فوکسڈ آن ہیلپنگ ادرس. اور ساری زندگی اسی چیز کو مرکز بنا کے رکھا کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے. ہی سیڈ دیٹ, انہوں نے کہا, دیٹ وی شوڈ آل, ہم کیوں سب آل لیو اینڈ ہیلپ لیو. ہم سب جو ہیں وہ مدد کے زندہ ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے زندہ ہیں. ایدی بیکیم نون ایز دا اینجل آف مرسی. ایدی کو خدمت کا فرشتہ بھی کہا ہے, رحم کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے. دا گریٹ فلانتھراپسٹ ڈائڈ آن دا 8 جولائی 2016. یہ جو عظیم جو خدمت گزار انسان تھے, ان کی وفات 8 جولائی 2016 میں ہوئی. سم آف ہز چلڈرن کنٹینیو دا ورک آف دا ایدی فاؤنڈیشن. اور بہت سارے ان کے جو بچے ہیں انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن میں لوگوں کی مدد کرنے کا کام جاری رکھا ہوا ہے. Students, you have read many things in this lesson that you are now, if you concentrately and observatory manner read the story and translation and check my videos again and again keenly, then you are able to solve the exercise by your own self. Now here is I am going to discuss the word meanings of this lesson. And the first word is various. Various means بے شمار. Professions شعبے. Choose انتخاب. Volunteering رضا کرانا. رضا کرانا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی مطلب یا انعام کے دوسروں کی مدد کرنا, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. Taught سکھایا. Beggar بھکاری. Sold بیچا. Vehicle سواری. Injured زخمی. Legal قانونی. گارڈین سرپرست. مینجڈ انتظام کیا یا منظم کیا. ریسکیو بچایا. Here are the dictation words which I am going to discuss with you. Number 1 is philanthropist. 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 Number 2 ہے ambulance. 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 Number 3 ہے various. Number 4 beggar. Number 5 vehicle. Number 6 donation. Students, you know why I read the dictation words? Because I want to make clear the pronunciation of the words and spelling of the words, that when you read these words, your pronunciation also should be clear and the listener can understand your word. So answer these questions. Here is the question number 1. What does the word philanthropist means? Philanthropist کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
Philanthropist means someone who work for the welfare of others. کہ philanthropist ایسا انسان ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کی مدد کے لیے بھلائی کے لیے کام کریں. ویلفیئر مینس بھلائی. وین ڈیڈ عبدالستار ایدھی اوپن دا فرسٹ ڈسپینسری. عبدالستار ایدھی نے پہلی ڈسپینسری کب بنائی؟ ان 1951 میں. So next question, who are the volunteers at the Eidhi Foundation and what are some of the jobs they do? People who are studying to become doctors, then they become Eidhi volunteers. They can take care of babies, children and homeless. کہ ایسے لوگ جو ڈاکٹرس بننے کے لیے پڑھتے ہیں اور دین دے بیکیم ایدھی والنٹیئر، جب وہ رضا کرانہ طور پر ایدھی فاؤنڈیشنز میں کام کرتے ہیں، وہ کن کا خیال رکھتے ہیں؟ دے ٹیک کیئر آف بیبیز، بچوں کا، چلڈرن بڑے بچوں کا، اور ہوملیس اور بے گھر لوگوں کا. وٹ میک اے لسٹ آف پیپل ہو دا ایدھی فاؤنڈیشن ہیلپ. کہ کون لوگ ہیں جو ایدھی فاؤنڈیشن کی مدد کرتے ہیں، جن کی لسٹ بنائیں. ایدھی فاؤنڈیشن ہیلپس دا سک، ہنگری اینڈ آرفن. کہ ایدھی فاؤنڈیشن میں بیماروں کا، بھوکے لوگوں کا اور یتیموں کی مدد کی جاتی ہے. وٹ ایکسپیرئنس وچ ایدھی ہیڈ وین ہی واز ینگ کازڈ ہم ٹو وانٹ ٹو ہیلپ ادرس. کہ جب تھے ایدھی صاحب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے کون سا ایسا تجربہ کیا کہ جو کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ بنا. ایدھی's mother taught him. ایدھی کی ماں نے ان کو سکھایا to help other کہ دوسروں کی مدد کریں. his mother daily gave him 2 پیسہ. ان کی ماں ڈیلی ان کو 2 پیسے دیتی تھی. 1 for his lunch، ایک ان کے اپنے لنچ کے لیے، and 1 for another person، اور ایک دوسرے کسی کی مدد کرنے کے لیے، دوسرے کو کھانا کھلانے کے لیے، جو بھی ایسا پرسن ہو جس کو کھانے کی ضرورت ہو. So and this is the completion of this lesson, Eidhi Abdulsattar Eidhi Kinna number 4 for grade 3. So students, please check again the video and do write these word meanings, dictation words and question answers on your NEET notebook. Also it would be very beneficial for you because these question answer and these exercises also write on the summer pack. And this is your second term syllabus because these are all included in your exams. So thank you so much. Take care of yourself. Allah.